السلام علیکم فینس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جالی ولاگز اینڈ اسلام۔ دوستوں، آج کا ٹاپک جس کے اوپر میں بات کروں گا وہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں سپر پاور کون ہوگی۔ پہلے امریکہ تھی تو اب کون ہوگی نیو سپر پاور، وہ اسلامی ملک کس سائڈ پر کھڑے ہیں، کیا وہ امریکہ کی طرف کھڑے ہیں یا نیو سپر پاور کی طرف۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا تاکہ آپ ہر بات جان سکے اس بارے میں، اور میرے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ سپر پاور اس وقت کی کون ہے اور آنے والے وقت میں کون ہے۔ جی دوستوں، اس وقت کی سپر پاور امریکہ ہے۔ امریکہ اور اس کے اسٹرانگ ٹریٹیز تھے، کچھ وقت پہلے بھی وہ اسٹرانگ ٹریٹیز اسلامی ملکوں کو اس نے بہت زیادہ اپنے اطاعت کے گھیرے میں لیا ہوا تھا، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ چائنا پہلے بھی امریکہ کا مقابلہ کر رہا تھا کن حالات میں، اور اوپر سے کرونا وائرس کی وبا آ گئی، تو اس میں اب ظاہری بات ہے امریکہ پہلے بھی ڈھونڈ رہا تھا کہ کچھ کام کرے جس سے چائنا کو روک سکے۔ وہ جو یہ کام کر رہے ہیں تو ان کی معیشت کو امریکہ نے کئی دفعہ دھمکیاں بھی دی، لیکن امریکہ روک نہ سکا۔ تو اب چائنا والے سمجھتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس کی وبا آئی ہے، یہ امریکہ نے بھیجی ہے۔ ظاہری بات ہے امریکہ کے فوجی گئے ہوئے تھے مشقیں کرنے، تو ادھر وہ کہتے ہیں کہ ادھر انہوں نے چھوڑی ہے وبا، یہ ادھر سے پھیل لیا ہے۔ اب اس بات میں کتنی سچائی ہے، اور چائنا والوں نے کھل کر یہ موقف بیان نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ بات ظاہر کی ہے کہ امریکہ کے فوجیوں نے پھیلایا۔ دوسری طرف ٹرمپ جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے صدر ہیں، جنہیں پاگل بھی کہا جاتا ہے، پاگل کہنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن ویسے جن کے رویہ ایسا ہے کہ وہ جو سوچتے ہیں وہی کر دیتے ہیں، مطلب سوچتے وہ نہیں ہیں، جو بات ان کے ذہن میں آتی ہے وہی کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ الزام دیتے ہیں کہ چائنا نے یہ وائرس پھیلایا ہے۔ اب چائنا اس بات کی تردید کر رہا ہے، تو وائرس اب میں آتا ہوں کہ کیا اب سپر پاور کے اوپر آتا ہوں کہ کون بنے گی۔ جی دوستوں، چائنا پہلے سپر پاور تھی، امریکہ پہلے سپر پاور تھی، اور امریکہ کے اسٹرانگ کنٹریز تھے جن میں جنوبی ایشیا میں بھارت اور اس کے علاوہ کچھ کنٹریز تھے جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ پاکستان بھی تھا، لیکن پاکستان زیادہ چائنا کے ساتھ تھا، تو اس وجہ سے پاکستان کی ہمیشہ پالیسیز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دو طرفہ تعلقات قائم رکھتا ہے، ایسے نہیں کرتا کہ ایک ملک ساتھ خراب کرے، وہ پاکستان کی مجبوری بھی ہے یہ، اگر پاکستان ایک سائڈ پر ہو جائے تو پاکستان خراب ہوگا۔ تو اب اس وجہ سے پاکستان ابھی تک بچا ہوا ہے، اور باقی اسلامی ملکوں اور دوسرے ملکوں کا حال دیکھ لیں جہاں امریکہ تھوڑی سی وجہ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ لیکن پاکستان کو یہ اللہ کی ذات کا شکر ہے کہ پاکستان کے پاس اٹامک پاور ہے، مسلمانوں کا قلعہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ مسلمانوں ملکوں کو کسی کے پاس اٹامک پاور نہیں ہے، صرف پاکستان کے پاس ہے۔ تو اب بتاتا ہوں آنے والے وقتوں میں کون کون سے گروپ بن رہے ہیں، کون مسلمان کس سائڈ پر جا رہے ہیں۔ تو امریکہ چائنا ویسے بھی کلیم کچھ دنوں میں کرنے لگا تھا کہ وہ سپر پاور بننے میں، لیکن اب بہت زیادہ قریب ہو گیا، کیونکہ کرونا وائرس کے اوپر کنٹرول چائنا نے بہت جلدی پا لیا، شروع وہاں سے ہی ہوا، اب پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، لیکن چائنا نے اس وائرس کے اوپر کنٹرول کر لیا، تو چائنا تقریباً اس وبا سے نکل چکا ہے، اور اس کی معیشت کو اتنا نقصان بھی نہیں ہوا۔ لیکن امریکہ میں دیکھا جائے تو امریکہ میں اس چیز کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو امریکہ میں آپ خود دیکھتے ہیں کتنی اموات ہوئی ہے، تو ان کی اکانومی کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ حالانکہ اب صرف امریکہ نے ایک غلطی کرنی ہے کہ وہ کس سائڈ پر وہ کیا کرے گا، صرف ایک غلطی کرے گا تو تقریباً چائنا ادھر سے کلیم، چائنا بھی کر دے کلیم تو وہ ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے بال ان کی کورٹ میں ہے، تو جو مرضی کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں دوستوں کہ کون کون سے اسلامی ملک چائنا کے ساتھ ہے اور کون امریکہ کے ساتھ ہے۔ پاکستان، ترکی کے ساتھ چائنا کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور وہ ایک ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ افغانستان میں بھی دیکھ لینا آنے والے وقتوں میں چائنا انٹرفیئر کرے گا اور چائنا ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر لے گا۔ اس کے بعد سعودی عرب بہت ہی مضبوط اتحادی تھا امریکہ کا، کیونکہ امریکہ نے انہیں ایک سسٹم دیا ہوا تھا S4، لیکن ان کی اپنی مجبوری تھی، کیونکہ امریکہ ادھر سے آئل نکال رہا تھا، اس وجہ سے انہوں نے دیا ہوا تھا، لیکن اب وہ امریکہ نے واپس بلوا لیا ہے، کیونکہ ان کا تیل کی قیمتیں بہت زیادہ گر چکی ہیں، انہیں نقصان ہو رہا ہے۔ امریکہ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، امریکہ کبھی کسی ملک کے ساتھ تعلقات دوستانہ نہیں رکھتا، وہ اپنے فائدے کے لیے تعلقات رکھتا ہے۔ تو امریکہ کے تعلقات ختم ہو گئے، اس کی وجہ مین یہ کہ ان کا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ تو اب سعودی عرب بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، اور ظاہر بات پاکستان کے ساتھ ساتھ وہ چین کی طرف دیکھے گا۔
تو اب ظاہری بات ہے سعودی عرب بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ کس سائڈ پر جائے گا. اب انہیں بات تو نظر آ رہی ہے کہ اگر وہ چائنا کا ساتھ نہ دیں گے تو وہ خراب ہوں گے. تو دیکھیں دوستو، اب ظاہری بات ہے چائنا کے بال کوٹ میں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت کی سپر پاور بھی چائنا ہوگی. اور دوسری طرف اب آج کل کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، بھارت اور چائنا کا سکم بارڈر پر جو ہوا ہے چائنا، اس کے اوپر میں سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ چائنا نے تقریباً 8 کلومیٹر بھارت کی حدود میں چلا گیا ہے اور قبضہ کر لیا ہے. بھارت کو بہت ہی برے طریقے سے مارا ہے چائنا نے. تو بھارت امریکہ کے اتحادی تھا. بھارت یہ پلان ایسے نہیں کر رہا تھا. بھارت چاہتا تھا کہ یہ پلان امریکہ کے سر سے کرے، لیکن امریکہ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، کیونکہ اگر امریکہ وہاں انٹرفیئر کرتا امریکہ کو خود نقصان ہونا تھا. امریکہ میں بتا رہا ہوں کہ امریکہ ایک غلطی کرے گا تو گر جائے گا بالکل ہی. وہ خود بخود چائنا کلیم نہ بھی کرے تو اس دنیا میں پروو ہو جائے گا، کیونکہ امریکہ کے پاس اب غلطی کرنے کا کوئی چانس ہی نہیں باقی بچا. تو اس وجہ سے امریکہ نے بھارت کو پیچھے ہٹ کے بھارت کے اس بات سے کہ میں مدد نہیں کر سکتا، آپ اپنا مسئلہ ہے آپ خود سنبھالیں. ثالثی کی پیشکش کی، لیکن چائنا نے جواب ہی نہیں دیا، ان کو جواب کے قابل ہی نہیں سمجھا. تو اب پاکستان اور چائنا کا بہت کلوز ہے ریلیشنز ہے، جن میں سی پیک خاص طریقے سے قابل ذکر ہے، کیونکہ چائنا میں اس کا بھی فائدہ ہے. اور ویسے بھی پاکستان میں اب چائنا کے اتنے مضبوط تعلقات ہو چکے ہیں کہ اگر دونوں ملک چاہیں تو اکٹھا حملہ کر سکتے ہیں. اگر پاکستان چاہے تو ادھر سے حملہ کرے بھارت کی ایک سائڈ سے حملہ کرے تو چائنا دوسری سائڈ سے کر سکتا ہے. مطلب اتنے مضبوط تعلقات ہو گئے. پہلے ماضی میں ایسے نہیں تھے. ماضی میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا جب جنگ ہوئی تھی، ایک کارگل کی جنگ، اس میں پاکستان نے چائنا کو دعوت دی تھی، لیکن چائنا تھوڑا سا گیا لیکن ہٹ گیا پیچھے سے، اس وجہ سے پاکستان بھی اپنے موقف سے ہٹ گیا تھا. تو ماضی میں ایسا نہیں تھے، لیکن اب تعلقات وہ بن چکے ہیں سی پیک کی وجہ سے. ویسے بھی پاکستان نے چائنا کو سپورٹ کیا، چائنا نے پاکستان کو سپورٹ کیا، اچھے تعلقات ہیں. اب تو یہ تقریباً میں کہتا ہوں اب چائنا صرف کلیم کرنے والی بات رہ گئی ہے. ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اب یہ آپ کے سامنے تقریباً تمام اسلامی ملک اب چائنا کی طرف دیکھ رہے ہیں. جب جو ملک تھے جو کچھ کھاتے تھے امریکہ کا، تو انہیں پتہ لگ گیا کہ اگر وہ نہ کریں تو عوام کی ان کے ساتھ نہیں ہوگی. تو یہ میری تھی آج کی ویڈیو کو بہت شکریہ جن لوگوں نے ویڈیو دیکھا. میری ویڈیو کو لائک کریں اگر اچھی لگے تو، اور کمنٹ کیا کریں اور مجھے بتائیں کہ آنے والے وقت میں کس ٹاپک پر میں نیو ویڈیو بناؤں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.